کون سے رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو دینا جائز ہے، خصوصاً ان رشتہ داروں کو جو غریب ہیں لیکن ان کے بیٹے موجود ہیں۔ یہ پوچھا ہے جی ساجد صاحب نے امریکہ سے۔ دیکھیے زکوٰۃ ہر اس شخص کو دی جا سکتی ہے جو غریب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے۔ صاحب نصاب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، جو پاکستان میں تقریباً 40-50 ہزار کے درمیان اس کا ریٹ چلتا ہے، اس چاندی کے بقدر اس کے پاس کیش اماؤنٹ نہ ہو، گولڈ نہ ہو اور سلور نہ ہو، یا اضافی پراپرٹی کا مطلب ایک تو رہنے کا مکان ہے، اس مکان کے علاوہ ایسی پراپرٹی جو استعمال میں نہیں ہے۔ دکان کے اگر کرائے پر دی ہوئی ہے تو وہ استعمال میں پراپرٹی ہے، وہ نصاب میں شامل نہیں ہوتی، یعنی وہ چیز جو استعمال میں نہیں ہے، پورے سال استعمال میں نہیں آتی، تو ایسی تمام چیزوں کی یعنی 5 چیزوں کی ویلیو لگائی جاتی ہے: سونا، چاندی، تجارتی مال، وہ مال جو بیچنے کے لیے خریدا ہو، اور کیش اماؤنٹ، اور 5ویں چیز وہ چیز جو استعمال میں نہ آتی ہو، پورے سال استعمال میں نہیں آ رہی۔ تو ایسی 5 چیزیں یا پانچوں کا مجموعہ یا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے، یعنی 40-50 ہزار کی مالیت کے پاس کسی کے پاس اگر ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو اگر کسی کے پاس اس سے بھی کم مالیت کی یہ 5 چیزیں ہیں تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو میں آسان کر کے یوں سمجھاتا ہوں، بھائی جب آپ کسی کو زکوٰۃ دینے جائیں تو تھوڑی سی یہ تفتیش کر لیں، اس سے پوچھ لیں تمہارے پاس گولڈ تو نہیں ہے، سونا تو نہیں ہے، کیونکہ سونا جس کے پاس ہوتا ہے تو عام طور پر اتنا ہوتا ہے کہ وہ سونے کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہیں۔ تو لم سم اس طرح اندازہ لگا لیں، بھائی سونا تو نہیں ہے، بھائی تمہارے پاس سلور یعنی چاندی تو نہیں ہے، یار کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال میں نہ ہو، کوئی جو ہے وہ لے کے ڈالا ہوا ہو، کوئی پلاٹ اضافی کہ جی بعد میں اس پہ مکان بنائیں گے، ایسا تو کچھ نہیں ہے، یا کوئی ایسا سامان تو نہیں ہے گھر میں جو پورے سال استعمال نہ ہوتا ہو، قیمتی سامان۔ یہ والا سوال پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی ایسا سامان جو پورے سال استعمال ہی نہ ہوتا اور اس کی قیمت بھی اتنی اچھی ہو۔ تو یہ 3-4 چیزیں بہرحال پوچھیں، سونے کا، چاندی کا، بھائی کیش اماؤنٹ کتنا ہے بینک میں، ایسا تو نہیں 50-60 ہزار روپے تمہارے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لمسم چند سوالات پوچھ کے اندازہ لگا لیں، اگر لگتا ہے کہ یہ غریب ہے تو اس کو دے دیں آپ پیسے، پھر ادا ہو جائے گی، بے شک وہ بعد میں غریب نہ بھی ہو، کیونکہ آپ کے بس میں جو تھا وہ آپ نے کر لیا، اس سے زیادہ انسان تحقیق کر نہیں سکتا۔ اور تھوڑا سا حالات کا اندازہ بھی لگا لیں کہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، تو جو جتنا زیادہ غریب ہوگا اس کو زکوٰۃ دینے کا اتنا ہی ثواب ہوگا، چاہے اس کے بچے جوان ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، عورت بیوہ ہو یا شادی شدہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ بیوہ عورت ہے اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، بھائی بیوہ ہے لیکن اس کے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہیں، ہو سکتا ہے اس کے شوہر نے وراثت اتنی چھوڑی ہو کہ وہ مالدار ہو گئی ہو، تو مالداری پر ہے زکوٰۃ کا مدار، بیوہ یا کمارے ہونے پر یا میرڈ ہونے پر یا بچے جوان ہیں یا نہیں ہے، اس پر مدار نہیں ہے۔ بچے چھوٹے ہیں مگر پراپرٹی آپ کے پاس بہت ہے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بچے بڑے ہیں مگر غریب ہیں آپ تو پھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا تعلق ہے مستحق ہونے سے، مستحق کو تلاش کر کے دے دیا کریں۔ رشتہ دار کو دیں گے تو حدیث میں آتا ہے دگنا ثواب ہے، ایک رشتہ داری جوڑنے کا اور ایک زکوٰۃ دینے کا، اور رشتہ دار کو دیتے ہوئے یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ کسی بھی غریب کو دیں تو یہ بتانا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ ہے، دل میں یہ نیت کریں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس کو آپ گفٹ کر کہہ کے دے سکتے ہیں آپ اس کو۔ البتہ رشتہ داروں میں اپنے ماں باپ، اپنے دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے بیٹے بیٹیاں، پوتیاں، پوتے، نواسے، جو بھی آپ کی اولاد ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ 2 رشتہ دار، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کے علاوہ سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کیا بیوی کی زکوٰۃ شوہر پر ہے؟ بیوی کی نہیں، بیوی کے مال کی زکوٰۃ۔ یہ پوچھا ہے جی دلاور خان نے کوہاٹ سے، میری شادی کو تقریباً 7 مہینے ہو گئے ہیں، میرے پاس جو سونا ہے وہ مجھے والد صاحب کی طرف سے ملا تھا اور کچھ سونا بیگم اپنے میکے سے لائی تھی، کیا مجھے اس کی زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں؟ دیکھیں آپ کے پاس جو سونا ہے اور وہ آپ کے والد کی طرف سے آپ کو ملا تھا اور اسٹل آپ کے پاس ہی ابھی تک وہ رکھا ہوا ہے، تو اس سونے کی زکوٰۃ تو آپ پر لازم ہے، اور جو سونا بیگم میکے سے اپنے ساتھ لائی تھی وہ بیگم کی ملکیت میں ہے، لہذا اس کی زکوٰۃ بیگم صاحبہ ادا کریں گی۔ ہاں جو سونا آپ کو آپ کے والد نے دیا تھا وہ آپ نے اگر بیوی کے قبضے میں دے دیا اور اس کو مالک بنا دیا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو سونا دیتے ہیں لیکن اس کو مالک نہیں بناتے، کہتے ہیں ہے ہمارا، آپ استعمال کریں۔ تو اگر ایسا تھا کہ آپ کا ہے لیکن آپ نے یوز کرنے کے لیے وائف کو دیا ہے، استعمال کے لیے دیا ہے، تو آپ ہی پر زکوٰۃ لازم ہے، لیکن آپ نے سچی مچی کا دے دیا ہے تو پھر جو مالک ہوتا ہے اسی پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو اس لیے اب رہا مسئلہ، عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ ہم کہاں سے دیں، بھائی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہمارے سونے کی زکوٰۃ بھی ہمارا میاں دے گا۔ تو دیکھیں اگر شوہر بیوی کے سونے کی زکوٰۃ اپنے پیسوں سے دے دے
تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، بشرطے کہ پہلے سے بیوی کو بتایا ہوا ہو، اس سے اجازت لی ہو، اس کو بتا دیا جائے کہ دیکھو میں تمہاری طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں سونے کی۔ بے شک ایک دفعہ بتا دیں، پوری زندگی کے لیے یہ بتانا بھی کافی ہو جاتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہاری زکوٰۃ اپنے پیسوں سے خود دیا کروں گا۔ پرمیشن ایڈوانس میں لے لیں۔ اگر ایڈوانس میں شوہر نے پرمیشن نہیں لی اور زکوٰۃ پہلے ادا کر دی، بعد میں وائف کو بتا رہا ہے کہ میں نے تمہاری زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اور بیگم کہہ دی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ نے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ پہلے پرمیشن لینا ضروری ہے زکوٰۃ سے پہلے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اگر آپ نے بتایا اور پرمیشن لی، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ خواتین یہ کہتی ہیں ہمارے پاس سونا نہیں ہے تو شوہر ہی زکوٰۃ دے گا، تو شوہر اگر دے دے اس تفصیل کے ساتھ جو میں نے بتائی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو تو جائے گی، لیکن خوب سمجھ لیں شوہر کے ذمہ یہ ہے نہیں کہ وہ بیوی کے سونے کی زکوٰۃ خود دے۔ ہر ایک پر اپنے مال پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، ہر آدمی اخپل طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے۔ اب رہا مسئلہ کہ عورتیں کہیں ہم دیں کہاں سے، بھائی ہمارے پاس سونا ہے، تو بھائی سونا ہے تو سونا بیچ کے دیں زکوٰۃ۔ تو اور اگر پورے سال آپ تھوڑا تھوڑا کیش جمع کرتی رہیں، جیب خرچی ہو یا ویسے کچھ نہ کچھ پیسے تو ہو ہی جاتے ہیں، تو پورے سال آپ کنٹینیو جمع کریں، زکوٰۃ کی تاریخ میں پھر حساب کر کے نکال دیں۔ تو یہ ایک سال پہلے پلاننگ کرنی پڑے گی آپ کو کہ یہ سونا آپ کے پاس ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ نے کیسے ادا کرنی ہے، اور زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دینی چاہیے، خاص طور پہ خواتین کو۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے دیکھے خاتون کے ہاتھ میں، آپ نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ قیامت کے دن اللہ آگ کے کڑے تمہارے ہاتھوں میں پہنائے؟ تو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے لوٹاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ قرضہ مانگ رہا ہے تو تجوریوں کا منہ کھول دینا چاہیے انسان کو۔ اللہ کو دیتے ہوئے کیا اس میں کنجوسی سے، اتنا اللہ دیتا ہے ہمیں، ہم تو اور مانگتا تو کچھ بھی نہیں ہے ہم سے، وہ خوب خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ کس کو ادا کریں؟ آج کل اکثر لوگوں کے پاس 50,000 مالیت ہوتی ہے لیکن ان کے ہاں غربت ہوتی ہے، کیا انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ عبد الجبار سعودی عرب سے۔ جس آدمی کے پاس 50,000 روپے موجود ہوں کیش کی صورت میں، سونا یا چاندی کی صورت میں، یا تجارتی مال ہے یعنی ایسا مال جو اس نے بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہے، تو ان 4 چیزوں کی مالیت کسی کے پاس 50,000 ہوگی تو شریعت اس کو غریب نہیں مانتی ہے، وہ ہم اس کو غریب کہہ رہے ہیں۔ اسلام میں وہ غریب نہیں ہے بلکہ اس پر تو زکوٰۃ لازم ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی تو بہت ساری ضرورتیں ہیں جو 50,000 میں پوری نہیں ہو سکتی، تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ 50,000 سے اپنی ضرورت پوری کرے، پھر وہ جب صحیح معنوں میں غریب ہو جائے گا پھر وہ زکوٰۃ لے۔ یا کسی کے پاس 50,000 روپے ہیں مگر قرضہ 50,000 سے زیادہ ہے تو وہ بھی شریعت میں غریب ہے، تو ایسے غریب کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یا کسی کے پاس 50,000 روپے ہیں لیکن کوئی ایسی ضرورت آ گئی ہے اس کو کہ وہ 50,000 روپے اس کے لیے کافی نہیں ہے، تو پھر شریعت اس کو زکوٰۃ کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے پہلے وہ اپنی ضرورت میں وہ پیسے خرچ کرے گا، اس کے بعد جب وہ پیسے مالیت سے کم ہو جائیں گے پھر آپ اس کو زکوٰۃ دیں۔ یہ ہمارے یہاں ایک عجیب حماقت چل رہی ہے، لوگوں نے گولڈ رکھا ہوا ہے اور زکوٰۃ مانگتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ کے پاس تو گولڈ ہے تو وہ کہتے ہیں وہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے ہم نے، تو بھئی آڑا وقت آ گیا نا، اب آپ کو ایک ضرورت پڑ گئی ہے، تو اسلام پہلے کہتا ہے کہ پہلے اپنا مال خرچ کرو، پھر جب ضرورت پہ اپنا مال خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ تو آڑا وقت جب آئے گا جب آپ اپنے پیسے خرچ کر چکیں گے، اس کے بعد پھر آڑا وقت ہے، آڑا بھی ہے ترچھا بھی ہے، پھر جو ہے ایسے لوگوں پہ زکوٰۃ دی جائے۔ لیکن اپنے پاس جب تک آپ کے پاس کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو استعمال میں نہیں ہے، تو ایسی پراپرٹی اگر آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ نہیں لے سکتے آپ، اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی۔ اسے چاہیے کہ پہلے اس پراپرٹی کو بیچے، اپنی ضرورت میں لے کر آئے، اسے استعمال کرے، پھر جب نصاب سے کم چلا جائے گا وہ آدمی تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔